ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا، اور مدینہ میں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان نے سوچا کہ کیوں نہ ایک منٹ، مسلمان قافلہ لوٹ رہے تھے، مسلمان کیسے قافلہ لوٹ سکتے ہیں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل میں بدر کی جنگ سے 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے تھے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی ساری چیزیں، زمینیں، گھر سب بیچ دیے تھے، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں بہت سارا سامان وہ تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ تو مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے سے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ تو ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان تو اس کو چھوڑیں گے نہیں، تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھجوایا کہ مکہ والے فل سپیڈ اس قافلے کی مدد کے لیے پہنچے۔ تو وہ بندہ جیسے ہی مکہ پہنچا اس نے کعبہ کے پاس جا کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے میں ان کا ایمرجنسی دکھانے کا ایک رواج تھا۔ مسلمان فوج آلریڈی قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کتنے آدمی تھے؟ اس قاصد نے کہا آلموسٹ کوئی 313 لوگ ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 1000 لوگ لے کے جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کتنے گھوڑے ہیں؟ تو اس بندے نے کہا آلموسٹ کوئی 2 گھوڑے ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کے جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا مسلمانوں کی فوج میں اونٹ کتنے ہیں؟ اس نے کہا کوئی 70 کیملز ہوں گے۔ We'll bring 170. ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکلا اور مسلمانوں کی فوج سے بچ کر بھاگ گیا۔ تو اب لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ گیا۔ The caravan is safe. So there is no need to fight. Not fight. لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب اگر قافلہ بچ بھی جائے ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ We finish them tomorrow. We fight. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ، یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے پہ چوز کی ہے یا مشورے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ہم نے مشورے سے چوز کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو ان کنووں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشورہ بہت پسند آیا اور پوری فوج آدھی رات کو اس جگہ سے اس جگہ پر موو ہوئی۔ دوسرے دن ابو جہل کی فوج جب سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ a very rich Meccan businessman اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کر سکے۔ مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے۔ تو عتبہ نے کہا یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کے ریلیجن سے بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 ایئر اولڈ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے ہی اس کے باپ، بھائی اور چاچا کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے، تو انہوں نے ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کی کہ یار ہم تو اپنی جگہ سے نہیں لیں گے، تم لوگ آ کے حملہ کرو۔ اسی کے ساتھ ابو جہل نے فل فلیج حملے کا حکم دیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ 2 منٹ کا کام ہے، بس ختم کر کے نکلتے ہیں یہاں سے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور ٹینشن میں پڑ گئی کہ یار یہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں اور ہم ان کو ان کی جگہ سے بھی نہیں لا پا رہے۔ مین وائل مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو جہل نے دوبارہ فل فلیج حملے کا حکم دیا لیکن پھر وہی ہوا اور کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ ابو جہل مارا گیا۔ مکہ میں سارے جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے
کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی اور آلموسٹ 65 سال پہلے انہوں نے ابرہہ کے 60,000 فوج کو بھی ہرایا تھا اور اس کی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا. لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے تھے. پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے تو ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جنگ ہار گئے ہوں. لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ وہ یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنی عزت ہار چکے ہیں. ایک مشہور ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے جس کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا. لیکن جنگ بدر کے بعد محمد ایک بادشاہ اور ملٹری جینیس کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا کر دکھایا تھا. جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی اور سیلیبریشن چل رہی تھی. لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہت ہی پیاری بیٹی رقیہ جس سے وہ بہت پیار کرتے ہیں کچھ ہی دن پہلے فوت ہو چکی ہے. اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا لیکن مسلمانوں کی خوشی اور سیلیبریشنز جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے غم کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا اور یہ سیلیبریشن زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 3000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی. They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca.